یہ دنیا کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ اللہ رب العالمین نے صرف 4 لفظوں کے اندر بیان کی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی 4 لفظوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہی صرف 4 مراحل ہیں جو انسان دنیا کی زندگی کے اندر جیتا ہے۔ یہ بس ساری کی ساری دنیا یہی ہے اور ساری کی ساری دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی بحث، دنیا کے لوگوں کی باتیں ان 4 مراحل سے باہر نہیں ہے۔ بس یہ صرف 4 لفظوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک لازمی طور پر آپ کو اس سے پالا پڑنے والا ہے۔ اب یہ جو 4 مرحلے ہیں، قرآن نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے ہیں۔ انسان کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، سب سے پہلے یہ دنیا کی زندگی کھیل سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے تو بچے کی زندگی صرف کھیل ہی ہوتی ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے، کھلونا اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ ایک کھلونا مل جائے تو اس کے ساتھ وہ بچہ کھیل کر اپنے دن اور رات گزار سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو انسان کی زندگی کھیل سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا ہے وَلَهْوٌ، اور اس کے بعد انسان جب تھوڑا سا اور بڑا ہونے لگتا ہے، جب لڑکپن آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وَلَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، کہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ جوانی کا، انسان کی جوانی، اس میں انسان زیب و زینت کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے اندر میرا جو کپڑا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، میرا رہن سہن گھر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، میری شریکہ حیات وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کے اندر انسان پرفیکشن کو ڈھونڈتا ہے کہ جو بھی چیز ہو بالکل مکمل میرے پاس موجود ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر جب یہ تینوں مراحل سے انسان گزر جاتا ہے، چوتھا مرحلہ آتا ہے جب انسان آپس میں بیٹھ کر، 2 بزرگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا جو مرکز اور محور ہوتا ہے وہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آپس میں ایک دوسرے سے یہی بحث ہوتی ہے کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، تیری اولاد کتنی ہے، کتنے بیٹے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد ان کی جو بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ یار تو میرا دوست ہوا کرتا تھا، بچپن ہم نے ایک ساتھ گزارا، لڑکپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، اب جب بڑھاپے کی عمر ہے تو نے کیا کمایا، تو نے کیا کیا، میں نے تو اتنا مال کما کے جمع کر لیا ہے، میرے تو 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا آرمی کے اندر آفیسر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک فلاں ادارے کے اندر ہے، ایک فلاں جگہ پہ ہے، تو بتا تیرے بیٹوں کا کیا بنا، انہوں نے کیا کیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرے بیٹے کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی تو اپنی زندگی ویسے ہی تباہ و برباد کر دی، تو اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی بحث کا اور ان کی گفتگو کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ اللہ نے اس کی پھر مثال دے کر سمجھائی ہے کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی کے 4 مرحلوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسان کی مثال اللہ نے دے کر سمجھایا کہ جب کسان زمین کے اندر دانہ بو کے آتا ہے، بیج کو زمین کے اندر بو دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب بارش آسمانوں سے آتی ہے تو اس کی خوشی کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب آسمان سے بارش نازل ہوئی ہے تو اب میری فصل جو ہے وہ تیار ہوگی، اچھی فصل تیار ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جب یہ فصل خشک ہونے لگتی ہے، تیار ہونے لگتی ہے، اپنا زرد رنگ نکالتی ہے باہر، تو اس کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس کی امیدیں اتنی لمبی لمبی کہ اب یہ میں فصل کاٹوں گا، اس فصل کو میں بیچوں گا اور اس سے گھر کی یہ ضرورت کی یہ چیز لے کے آؤں گا، وہ چیز لے کے آؤں گا، بچوں کی شادی کراؤں گا، مکان کی تعمیر کر لوں گا،
بہت ساری اس کی زندگی کی اس کی آنکھوں کے سامنے امیدیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے جب آفت، آسمان کی آفت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر آفت بھیج کے اس کو ثم یکون حطاما، اللہ رب العالمین اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، اس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو فصل تھی، اس نے یہ سوچا تھا کہ اب فصل میری پک کے تیار ہو گئی ہے، کل اس فصل کو میں کاٹوں گا، لیکن کل جب کھیت کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کھیت کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مثال دے کر زندگی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیری زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے، یہ مت سمجھ کہ ابھی بچپن ہے، پھر میں لڑکا بنوں گا، پھر جوان بنوں گا، پھر بڑھاپا آئے گا، نہ، زندگی کے کسی موقع پر بھی اگر بچہ ہے رات کو سوئے گا، ہو سکتا ہے صبح تیری زندگی کی آج کی رات آخری ہو اور صبح تیرا لاشا لوگ اٹھا کے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ اگر تو لڑکا ہے، یہ مت سمجھ کہ ابھی لڑکا ہوں، رات کو تو سو سکتا ہے، صبح تیرا لاشا اٹھ سکتا ہے، صبح گھر سے نکل سکتا ہے، رات کو تیرا تڑپتا ہوا خون آلود لاشا تیرے گھر کے اندر آ سکتا ہے۔ اسی طرح جوانی ہے، اسی طرح بڑھاپا ہے، تیری زندگی کے ایک بھی مرحلے کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت تیری یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی جو تیری 4 مراحل ہے، یہ آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا کے اندر جانے کی کوئی ترتیب اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے۔ بچہ بھی جا سکتا ہے، لڑکا بھی جا سکتا ہے، جوان بھی جا سکتا ہے، اور بوڑھا بھی اللہ رب العالمین کے پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ رب العالمین نے زندگی کی ایک مثال سمجھائی ہے کہ تیری زندگی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی ویلیو تیری زندگی کی نہیں ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے، صرف ایک لمحے کے اندر اللہ رب العالمین تیرے جسم سے روح کو کھینچ کے نکال لے گا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس طرح اس کسان کی ساری فصل تباہ و برباد ہوگی، چورا چورا ہو گئی، اسی طرح موت تیرے سارے کے سارے خوابوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دے گی۔ تو نے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دل کے اندر خواب سجائے ہوتے ہیں، سارے کے سارے وہ خواب یہ موت تیری مٹی کے اندر ملا کے رکھ دے گی۔ تیرا جسم بھی مٹی کے حوالے ہو جائے گا، تو مٹی سے بنا تھا تو مٹی ہو جائے گا، سب کچھ تیرا دنیا کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آخرت کے اندر تجھے کیا ملے گا؟ یا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ملے گی، اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذابوں کے اندر اللہ رب العالمین تجھے پکڑ لے گا، اللہ کی طرف سے عذابوں کے اندر تجھے قیامت والے دن ان عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو ایک طرف عذاب ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اگر تو نے دنیا کے اندر اللہ کو پہچان کر زندگی گزاری تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ نے بہت بڑی دنیا تیرے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے، بہت بڑی جنت رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس جنت کی وسعت انشاءاللہ ہم الگ سے ایک ٹاپک کے اندر بیان کریں گے، کتنی بڑی وہ اللہ رب العالمین نے بادشاہی ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جس بادشاہی کو ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ تو آخرت کے اندر یا تو عذاب ہے ایک طرف، یا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہاں پہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون ہے، گرم گرم پیپ ہے، جو بھی انسان پیے گا اندر کا سارا نظام پیشاب کے راستے باہر نکل جائے گا، چہرے کا سارا جو گوشت ہے وہ گل سڑ کے اس کے اندر گر جائے گا۔ اتنا زیادہ کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے تھور کا کانٹے دار درخت کہ جب انسان کھائے گا تو گلے کے اندر اٹک جائے گا۔ یہ آخرت کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ دوسری جو صورت ہے آخرت کی زندگی کی، وہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتے ہو میرے بندے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے جس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ غرور ایسا ہے کہ جیسے کسی لمبے راستے کے اوپر انسان سفر کر رہا ہو، موٹر وے کے اوپر ہو یا کسی دوسری ایسی شاہراہ جو بالکل سیدھی شاہراہ ہو، جب انسان گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، دور تک اگر وہ شاہراہ نظر آ رہی ہو، انسان کی نظر جا رہی ہو، تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ کہیں وہ دور پانی ہے، لیکن جیسے جیسے گاڑی مسافت طے کرتی رہتی ہے آگے پانی نہیں ہوتا، وہ پھر اسی طرح اس کی جو انسان کا جو فاصلہ ہے اور جو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے اور دور ہوتا جاتا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ یہی تیری دنیا کی زندگی ہے، تجھے دنیا کی زندگی کے اندر لگ رہا ہے کہ تیرے پاس مال ہے،
تیرے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس گھر ہے، تیرے پاس کاروبار ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، سارا کچھ تیرا دنیا کا تیرے پاس ہے، تیرے پاس دوستیاں ہیں دنیا کی، سارا کچھ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ہی پل کے اندر یہ سارے کا سارا کچھ مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ تیرے پاس تیری زندگی کا کچھ بھی نہیں بچے گا، موت تیرا سارا کچھ تہس نہس کر دے گی، تیری زندگی ساری کی ساری پل بھر میں جب ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف تیرا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو پھر آخرت کے اندر جو دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کا عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ نہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے لیے ہے کہ تو ساری زندگی صبح و شام تو کھیلتا ہی رہے، میدانوں کے اندر رہے، تو میدان آباد کرتا رہے اور اللہ رب العالمین کے گھر کو بالکل تو یکسر بھول جائے، اللہ کے در پہ آئے ہی نہ، سجدہ ہی نہ کرے، اللہ رب العالمین کو پہچانے ہی نہ۔ یہ تیری دنیا کی زندگی اس کھیل تماشے کے لیے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تیری دنیا کی زندگی اس لیے ہے کہ تو اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ دیتا رہے، دنیا کا جو بے حیائی کے فحاشی کے کام کرتا رہے۔ تیری دنیا کی زندگی اللہ نے تجھے اس لیے بھی نہیں دی، اور پھر رب العالمین نے تجھے دنیا کی زندگی اس لیے بھی نہیں دی کہ تو صرف زیب و زینت اختیار کرتا رہے، تیرا لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، سارا کچھ زندگی کے اندر تو اچھا ڈھونڈتا رہے، لیکن اپنا کردار اچھا نہ کرے، اپنے عمل کو اچھا نہ کرے، اللہ سے تعلق کو تو اچھا نہ کرے۔ تیری دنیا کی زندگی زیب و زینت کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور جو چوتھا مرحلہ ہے، آپس میں مال اور جو اولاد ہے اس کو میوے گفتگو بنا کر بحث کرنا، گفتگو کرنا، اللہ نے تجھے یہ زندگی اس لیے بھی نہیں دی کہ تو گپ شپ کے اندر زندگی گزارے۔ تو اگر بزرگ بھی ہو گیا ہے تو چوک چوراہے کے اندر بیٹھ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کر، زندگی کے یہ دن غنیمت جان کے اللہ کو راضی کر لے، کچھ قیام کر لے، کچھ سجدے کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اللہ کو یاد کر لے۔ یہ چاروں مرحلے دنیا کی نظر کے اندر یہی 4 لفظوں کی زندگی ہے، لیکن تو نے اے میرے بندے یہ 4 لفظوں کے اندر جو زندگی اللہ نے بیان کی ہے، تو نے ایسے نہیں گزارنی، نہ کھیل تماشے کے اندر گزارنی ہے، نہ بے حیائی کے کاموں کے اندر گزارنی ہے، نہ زیب و زینت کے اندر گزارنی ہے، نہ ہی فخر کرنے کے اندر، مال اور اولاد کی کثرت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کی اس دنیا کے اندر کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، تجھے کسی بھی موڑ کے اوپر یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دے سکتی ہے۔ رات کو سو رہا ہے، صبح رات کو یہ تیری زندگی تجھے دھوکہ دے سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، صبح تیرا لاشا اٹھ سکتا ہے، صبح تو گھر سے تیار ہو کے اپنے کاروبار کے لیے، کام کے لیے، اپنے نوکری کے اوپر، اپنی جاب کے اوپر نکلا ہے، یہ مت سمجھ کہ تو جو اپنے خواب اپنے ذہن کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر لے کے نکلا ہے، وہ شام کو اپنے خواب پورے کر کے گھر کے اندر لوٹے گا۔ یہ تیری زندگی کسی بھی موڑ کے اوپر بے وفائی کر سکتی ہے، شام کو تیرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابی اگر تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے شام تیری زندگی کے اندر نہ آئے، تیری موت ہو جائے، اور اگر تیری شام آ جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا کہ صبح بھی تو کرے گا، جو عمل کرنا ہے بس کر لے، صبح ہو سکتا ہے تیری زندگی کے اندر نہ آئے، صبح کا انتظار مت کر۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا ہے بس اس موقع کو غنیمت جانیے، اپنی بھی اصلاح کیجئے، اپنے دوست و اقارب دوست جو ہیں ان کی بھی اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک انسان کو راہ راست کے اوپر بھی اگر آپ لے آئے تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ امت اسلام جو ہے، امت مسلمہ، ساری کی ساری امت دعوت کی امت ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے انسان کی اصلاح کرے، بڑا ہے تو جوان کی، چھوٹے کی، بچے کی اصلاح کرے۔ اگر جو نوجوان ہے اپنے ساتھ جو بھی اس کے دوست ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی انسان ہے جو غلط راستے پہ، غلط طرف جا رہا ہے، اللہ کی بغاوت کی طرف، جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو واپس کھینچ کے واپس لانا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لے کے آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کسی بھی وقت ہم سب کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ پھر اللہ کے دربار کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں، یا تو عذاب ہے یا پھر نعمتیں ہیں۔ عذاب بھی ہم نے اسی دنیا کے اندر کمانا ہے، اور نعمتیں آخرت کی وہ بھی اسی دنیا کے اندر ہم نے کمانی ہے۔ تو یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے،
یہ کھیل تماشے بے حیائی کے کاموں کے اندر، زیب و زینت کے اندر، سٹائل بنانے میں، اپنے لائف سٹائل کو درست کرنے کے اندر ہم نے نہیں گزارنی، بلکہ اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کر کے ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کا جو یہ پیغام ہے، اس پیغام کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ دوسروں تک کے بھی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا